مجھے بچپن سے کچھ غیر معمولی واقعات پیش آنے لگے تھے۔ مثلاً کھیلتے کھیلتے کوئی ایسی چیز دیکھ لیتی جو میرے ساتھ کھیلنے والے بچوں کو نظر نہ آتی۔ کبھی دیکھ کر بھی توجہ نہ کرتی، نظر انداز کر دیتی، مگر کبھی چونک جاتی اور ڈر بھی جاتی تھی، تبھی رونے لگتی۔ رونے کی آواز پر والدہ دوڑی ہوئی آتی۔ میری آواز ایسی نہ ہوتی جیسے عام حالات میں بچوں کے رونے کی ہوتی ہے، بلکہ اس میں کچھ شدت اور خوف بھی شامل ہوتا، جیسے بچے کسی خوفناک چیز کو دیکھ لیں تو چیخنے لگتے ہیں۔ اماں مجھے سینے سے لگا لیتی اور بار بار پوچھتی کیا ہوا، کیا دیکھ لیا کہ ڈر گئی ہو۔ پھر وہ دادی کو پکار کر کہتی، اماں جی، اس نے پھر کچھ دیکھ لیا ہے، اس کی خوف سے آنکھیں باہر آ رہی ہیں۔ بہو کتنی بار کہا ہے کہ اسے صحن میں اکیلے نہ چھوڑا کرو، شام کو درختوں تلے یہ جا بیٹھتی ہے۔ دادی حسب معمول اپنا وہی پرانا فکرہ دہراتی تھیں جو وہ اکثر کہتی رہتی تھیں۔ کسی کو کچھ بتا نہ سکتی تھی کہ اچانک ایک عجیب سی صورت نظر کے دائرے میں آ جاتی ہے تو ڈر جاتی ہوں۔ 12 برس کی عمر میں جب کچھ سمجھ آئی تو غیر معمولی واقعات سے والدہ کو آگاہ کرنے لگی۔ مثلاً میرا قلم نہیں مل رہا تھا، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی، نا امید ہو گئی۔ تب اچانک ایک نیا قلم سامنے آ گرا۔ کہاں سے آیا، کس نے پھینکا، معلوم نہیں۔ ایک روز کچن میں کھڑی ماچس کی ڈبیا ڈھونڈ رہی تھی، ماں کو آواز دی، اماں مجھے ماچس نہیں مل رہی، کہاں رکھی ہے؟ منہ سے یہ جملہ نکلا ہی تھا کہ فوراً ماچس کی نئی ڈبیا میرے سامنے آ پڑی۔ میں نے اٹھا لی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اماں آ گئیں، انہیں دکھا کر بتایا کہ ابھی جب پکار رہی تھی تو یہ میرے سامنے فرش پر آ گری، مگر گرانے والا نظر نہیں آیا۔ اکثر ایسے واقعات ہوتے تو ماں کہتی، یہ غیبی مدد ہے، تم اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتا، فائدہ ہی دے رہا ہے۔ اماں کی عادت تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر دم کر دیا کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، پاک صاف رہنے والوں سے ہر برائی دور رہتی ہے۔ وہ خود بھی زیادہ تر باوضو رہا کرتی تھیں اور قرآنی آیات کا ورد کرتی رہتی تھیں۔ پھر غیر معمولی واقعات کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور مجھے سچے خواب نظر آنے لگے، یعنی کوئی واقعہ یا حادثہ ہونے سے پہلے اس کا اشارہ مل جاتا۔ بعض خواب ایسے ہوتے کہ ذہن پر نقش ہو جاتے، جنہیں میں ایک لمحے بھی بھلا نہیں پاتی تھی۔ مثلاً ایک دن سوئی تو کیا دیکھا کہ دادی ہوائی جہاز پر سوار ہو گئی ہیں اور عمرہ کرنے جا رہی ہیں۔ جہاز پھر واپس آ گیا تو اس میں دادی نہیں تھیں۔ میں ایئرپورٹ پر امی ابو کے ساتھ انہیں لینے گئی تھی۔ مسافر سے پوچھ رہی ہوں کہ میری دادی کیوں نہیں آئی۔ ایک مسافر کہتا ہے، وہ کیسے آ سکتی ہیں، وہ تو وہاں مر گئی ہیں۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، مگر دادی کہیں نظر نہیں آتی۔ میں یہ دیکھتی ہوں لوگ جہاز سے تابوت اتار رہے ہیں۔ ابو کہتے ہیں، لو وہ آ گئی ہیں۔ وہ تابوت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلی تو دل پر ہاتھ رکھ لیا کہ وہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھی، دل اداس ہو گیا۔ امی کے پاس کچن میں جا کھڑی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ امی، ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ دل افسردہ ہو گیا ہے۔ بیٹی خیر ہوگی، خواب میں افسردہ ہونے سے خوشی ملتی ہے۔ انہوں نے تسلی دی، مگر مجھے ان کی تسلی سے سکون نہ ملا۔ چند روز بعد والد صاحب کے پاس تایا ابو آئے اور بولے، میں عمرے پر جا رہا ہوں، اماں جان کو ساتھ لے جانے کا ارادہ ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے بھائی صاحب، اللہ نے یہ سعادت آپ کو دی ہے کہ ماں کو عمرہ کرا رہے ہو۔ ان کا پاسپورٹ بنوانا ہے، آج انہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ تایا دادی کو ہمراہ لے گئے اور میرا دل ڈوب گیا، جیسے وہ عمرہ کرنے نہیں اپنی جان آقا کے سپرد کرنے جا رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب ہم سے رخصت ہو رہی تھیں، میں ان کے گلے مل کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا دادی، میں نے کبھی آپ سے گستاخی کی ہو، آپ کو ستایا ہو، جانے یا انجانے میں۔ وہ بولیں، کیسی باتیں کر رہی ہو بانو، معافی کیسی، تم نے کبھی مجھے ستایا ہی نہیں، ہمیشہ ادب کیا ہے میرا۔ انشاءاللہ جلدی لوٹ آؤں گی، یہ رونا دھونا بند کرو، خوشی سے اللہ حافظ کہو۔ میں ان کے ہاتھ چومنے لگی اور پھر بلک بلک کر رونے لگی، جیسے میری یہ ان سے آخری ملاقات ہو۔ وہ چلی گئیں، میرے دل میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔
کہ ایسا خواب کیوں آیا جس کی تعبیر کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ تو ان خوابوں میں سے ایک خواب تھا جسے دیکھتے ہی فوراً اس کی تعبیر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا گو تھی کہ دادی صحیح سلامت عمرہ کر کے ہمارے پاس لوٹ آئیں۔ انہوں نے عمرہ کر لیا۔ جس روز واپس آنا تھا وہاں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ تایا ابو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے کہ راستے میں دم توڑ دیا، اور پھر وہی منظر سامنے آ گیا جو خواب میں دیکھا تھا۔ میرے والدین اور بھائی میت وصول کرنے آئے۔ حاجی ان کا تابوت لے کر آئے۔ میرے منہ سے نکل گئی، ایک کاش مجھے ایسے خواب نہ آتے کہ جن کی تعبیر کے خوف سے دل دھڑکنے لگتا تھا۔ ایک بار سو کر اٹھی تو بہت پریشان تھی، کیونکہ گزشتہ شب ایک عجیب خواب دیکھا تھا کہ میرا چچا ذات نہال گم ہو گیا ہے۔ وہ 12 سال کا تھا، اور میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ سب لوگ نہال کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ نہیں مل رہا۔ میں بھی ڈھونڈ رہی ہوں۔ اسے تلاش کرتے کرتے نہر پر جا پہنچتے ہیں۔ کیا دیکھتی ہوں کہ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہنی ہوئی ہے، پاؤں میں چپل ہے، اور وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ دریا کنارے کھڑا ہے کہ اچانک سے دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اس کا ایک دوست آواز دیتا ہے، نہال تم بھی آ جاؤ، ہمارے ساتھ نہاؤ۔ وہ کہتا ہے کیسے آؤں، مجھے تیرنا نہیں آتا، میں ڈوب جاؤں گا۔ دوست کہتے ہیں یار آ جاؤ، ڈرو نہیں، نہر گہری نہیں ہے، پانی ہی ہے، کیا ڈرنا۔ وہ چھلانگ لگانے پر آمادہ نہیں تھا، تبھی ایک دوست پانی سے نکلا اور اسے کنارے سے گھسیٹ کر نہر میں لے گیا۔ وہ ڈوبنے لگا تو اس کے دوستوں نے اسے ڈوبتا ہوا دیکھا تو پریشان ہو گئے اور باہر نکلے اور دوڑتے ہوئے نہر سے دور چلے گئے، جبکہ میں نہر کے کنارے کھڑی نہال کو پکارتی رہ گئی۔ آنکھ کھولی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی، گھبرا کر اٹھ بیٹھی، دوبارہ نہ سو سکی، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور نہال کے لیے خیر کی دعا کی۔ صبح ہو چکی تھی، امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ سوچا امی کو خواب سنا دوں تاکہ دل کا بوجھ کم ہو، لیکن وہ بہت مصروف نظر آ رہی تھیں، کیونکہ والد صاحب کو آفس جانا تھا اور وہ وقت پر ناشتہ کرتے تھے۔ دوپہر کو والدہ چچا کے گھر جانے لگیں تو میں نے اصرار کیا کہ ساتھ چلوں گی۔ بولی تم گھر میں رہو، کھانا وغیرہ بنا لینا، مگر میں نہ مانی، مجبوراً مجھے بھی وہ ہمراہ لے گئیں۔ چچا کے گھر پہنچے نہال کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی کہ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ کنگا کر کے وہ باہر جانے لگا تو میں نے پوچھا نہال کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہر بات بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ اتنے میں چچی کی نظر اس پر پڑی۔ انہوں نے بھی یہی سوال کیا، بیٹے کہیں جا رہے ہو؟ تمہاری تائی آئی ہیں، ان سے نہیں ملو گے؟ کہیں نہیں جا رہا امی جان، یہیں ہوں، اس نے ماں سے جھوٹ بول دیا۔ جو ہی چاچی کچن میں گئی وہ پردے سے گھر سے باہر نکلا۔ میں نے کہا کوئی اسے روک لے جاتے ہوئے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ دوستوں کے ہمراہ نہر پر جا رہا ہے، کیونکہ چچا اور چچی اسے جانے سے روکتے تھے۔ میں نے چاہا کہ چچا سے کہوں نہال جہاں بھی گیا ہے اس کا تعاقب کر کے اسے پکڑ کر واپس لے آئیں، اسے آج کہیں نہیں جانے دیں، ورنہ وہ پھر لوٹ کر نہیں آ سکے گا۔ لیکن میں ایسا کیوں کر کہتی؟ چچا وجہ پوچھتے اور مجھ پر الزام لگا دیتے۔ یقین کریں اس وقت میرا دل رو رہا تھا، دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے میرا خواب جھوٹ ہو اور نہال نہر کی طرف نہ گیا ہو، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ جتنی دیر میں وہاں رہی اسی کشمکش میں مبتلا رہی، میرا بس نہ چلتا تھا کہ اڑ کر ادھر چلی جاؤں جس طرف وہ گیا تھا اور بازو سے پکڑ کر واپس لے آؤں۔ ہم شام کی چائے پینے کے بعد لوٹ آئے۔ رات بھر بے چینی رہی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ 12 بجے در بجا، چچا آئے تھے۔ والد نے دروازہ کھولا، پوچھا خیریت تو ہے؟ اتنی رات گئے کیوں کر آنا ہوا؟ معلوم کرنے آیا ہوں کہ نہال آپ کی طرف تو نہیں آیا؟ نہیں تو کیا بات ہے؟ وہ شام سے کہیں بغیر بتائے چلا گیا ہے اور ابھی تک گھر نہیں لوٹا۔ سب جگہ دیکھ لیا ہے، اس کے دوستوں سے بھی پتہ کیا ہے، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا۔ چچا جان آپ ان کے دوستوں سے پوچھیں کہ نہر پر تو نہیں گئے تھے۔ ایسا تم کیوں کہہ رہی ہو بیٹی؟ نہر پر جانے کی تو میں نے اسے سختی سے ممانعت کر رکھی ہے۔ 1 سال پہلے ایک بار گیا تھا تو میں نے اس کی خوب پٹائی کی تھی، اس کے بعد نہیں گیا۔ انہوں نے یقین سے کہا تو میں چپ رہی، بھلا بغیر کسی ثبوت کے کیوں کر کچھ کہتی؟
ख्वाब देखने की बिना पर इतनी बड़ी बात कहने का मुझ में हौसला न आता। निहाल को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। वो घर आया और ना इसका कोई सुराग मिला। दोस्तों से दोबारा जाकर मालूम किया मगर उन्होंने लाइल्मी का ड्रामा किया, क्योंकि वो डर गए थे कि अगर ये बात बता दी कि हमारे साथ नहर पर गया था और डूब गया है तो चाचा इनकी गर्दन पकड़ लेते कि तुम क्यों इसे ले गए, तुम लोगों ने ही इसे मार दिया है। मेरे बेटे को हर कोई अपनी गर्दन बचाने की वजह से चुप था। तलाश कर कर के चाचा की बुरी हालत हो गई थी। तीसरे रोज भी कोई सुराग न मिला। अब्बू निढाल से होकर लौटे तो मैंने कहा, अब्बू आप नहर पर जाइए, शायद निहाल का कोई सुराग मिल जाए। क्योंकि जिस वक्त वो घर से जा रहा था मैंने पूछा था कहाँ जा रहे हो, तो इसने कहा था दोस्तों के साथ नहर पर जा रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से झूठ बोल दिया। मेरे कहने पर वालिद ने बताया कि वो नहर पर भी जा चुके हैं मगर कोई सुराग नहीं मिला। अगर नहर में नहाने को उतरना था तो किसी को इसके जूते वगैरह किनारे पर मिलते। इसे तैरना नहीं आता था, वो भला क्यों पानी में उतरेगा। सोचने की बात है, कोई इसे धक्का भी तो दे सकता है। अब्बू दोस्त नुमा दुश्मन भी तो होते हैं जो किसी बात की खार दिल में रखते हैं और बदला लेने के लिए ऐसे हरबे अपना लेते हैं। ये सुनकर वालिद साहब सोच में पड़ गए। अभी इस बात को 1 घंटा गुजरा था कि चचा आ गए। वो ज़ारो कितार रो रहे थे। कहा कि निहाल का सुराग मिल गया है। नहर के बहाव के साथ इसकी लाश बहुत आगे चली गई थी। आगे जाकर एक जगह झाड़ियों में अटक गई, तकरीबन 5 मील दूर देहात में। लाश काफ़ी फूल चुकी है, हालत गैर थी। वालिद इनके साथ चले गए और मैंने फिर दिल में कहा, काश मैं ऐसा ख्वाब ना देखती, और अगर देखा तो निहाल की अम्मी से इल्तिजा करती कि इसे आज घर से बाहर जाने ना देना। ख्वाब के बारे में नहीं बता सकती थी कि मेरी ऐसी बातों को लोग संजीदगी से नहीं लेते थे, बल्कि रिश्तेदार मजाक उड़ाने लगते थे। आप लोगों को शायद यकीन ना आए और मुझे पागल या कुन ज़हन समझ रहे हों, मगर ये सच है। ऐसे बहुत से ख्वाब मैंने 12 साल की उम्र के बाद देखे जिनकी ताबीर भी वाक़या हो गई। लेकिन जब भी ख्वाब किसी को सुनाने की कोशिश की, सब ने मेरा मजाक उड़ाया। 17 साल की उम्र में मैं अपने घर में जा बसी। शादी के बाद भी वक्फे वक्फे से ये सिलसिला जारी रहा। एक रात ख्वाब में देखा कि उन्होंने बहराम को बेदर्दी से मार दिया है और लाश को झाड़ियों में फेंक दिया है। वो 3 नौजवान थे हट्टे कट्टे, जबकि निहाल 14 बरस का एक नाजुक सा खूबसूरत लड़का था। आंख खुली तो बदन थर थर काँप रहा था। शौहर को जगाया, वो समझी मैं ख्वाब में यकीनन डर गई थी। ख्वाब सुनकर शौहर ने कहा, तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो, डरावना ख्वाब देखा है। इंसान कभी कभी किसी नफसियाती दबाव के सबब जुदा होने वाले के ख्वाब देखता है। इस ख्वाब को ख्वाब समझकर भुला दो। ये कहकर वो सो गए और मैं जागती रही। सुबह सास से कहा कि ऐसा ख्वाब देखा है, ये बताएं कि करबो जवार में आपके इल्म में कोई ऐसा लड़का है जिसका नाम बहराम हो। वो बोली, बेटी यहाँ कोई बहराम नाम का लड़का नहीं रहता और ना कोई ऐसा वाक़या माज़ी करीब में हुआ है। तुम ख्वाब में डर गई होगी। ठीक 2 दिन बाद मेरे शौहर के गांव से चंद कोसों आगे दूसरे गांव में एक 14 साला लड़के को चंद बदकुमाश लोगों ने बहला फुसलाकर वीराने में ले गए और ना जाने क्या वाक़या हुआ कि फिर इसे मारकर झाड़ियों में फेंक गए। ये एक ऐसा दर्दनाक वाक़या था कि इसकी बाज़ गोश्त हमारे गांव में भी सुनाई थी। मेरी सास को जब पड़ोसी ने आकर बताया तो वो सख्ते में आ गईं। ये सिलसिला चलता रहा। ख़ानदान में, ख़ानदान से बाहर गांव में कोई वाक़या या हादसा होता तो मुझे ख्वाब में इशारा मिल जाता था। मैं खौफ से सास के सिवा किसी को ख्वाब ना सुनाती। वो कहती कि किसी और को मत सुनाना वरना मुसीबत में फंस जाओगी। दुख से आंसू निकल आते थे कि काश कोई बर वक्त मेरी बात सुन ले। शादी से कबल अम्मा भी यही कहा करती थी कि ख्वाब किसी को मत सुनाना वरना मुसीबत में फंस जाओगी। शायद इससे कबल 2-3 बार एक ख्वाब देखा कि एक नौजवान लड़की जिसने ऑरेंज कलर का चमकदार सितारों से भरा अरूसी जोड़ा पहना हुआ है, इसे घर में कोई आदमी कुल्हाड़े की वार करके मार रहा है। मैं चौंक कर उठ बैठती थी, रोने लगती। ये ख्वाब दिल में ही मौजूद रहा और शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद एक रोज़ सास ने कहा कि मेरी भांजी की शादी हुई है, इसकी शादी में हम लोग नहीं जा सके। फिर सास ने मुझे उस लड़की की शादी की तस्वीरें दिखाईं तो मेरा रंग जर्द पड़ गया।
وہ خواب کسی چشم و دید واقعے کی طرح یاد آ گیا، جس میں یہ لڑکی اورنج کلر کے غرارے میں نظر آئی تھی اور کوئی شخص اس کو قتل کرتا دکھائی دے رہا تھا، جو میرے خیال میں اس کا دولہا تھا۔ کلہاڑے سے وار کرنے کے بعد اس لڑکی کے لہو لہو جسم کو اسی جگہ گڑھا کھود کر دفن کر دیتا ہے۔ اس کام میں ایک اور شخص اس کی مدد بھی کرتا نظر آتا ہے۔ آپ کے بھانجے کی کب شادی ہوئی تھی؟ 3 ماہ قبل۔ اور آپ اس کی دعوت کب کریں گی؟ بس آج کل میں کرنے کا سوچ رہی ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ جس روز دعوت دی اس سے ایک دن پہلے اس کے قتل ہو جانے کی خبر آ گئی۔ ساس روتی پیٹتی اپنے میکے کے گاؤں روانہ ہو گئی اور میں خوف سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ جب میری ساس اور شوہر واپس آئے تو پوچھا کہ اس بیچاری کو کیوں مارا اور کس نے، تو ساس نے روتے ہوئے بتایا کہ ابھی یہ پتہ نہیں چلا، اس کا شوہر بھی بیچارہ بہت رنجیدہ ہے کیونکہ نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا۔ لاش بھی غائب ہے کیونکہ جس رات معلمہ کو مارا گیا ہے اس کا دولہا دوسرے گاؤں اپنے چچا زاد کی شادی میں گیا ہوا تھا۔ سبھی گھر والے گئے تھے، صرف بوڑھا سسر گھر میں موجود تھا۔ معلمہ کو تیز بخار تھا اس لیے وہ نہیں جا سکی تھی اور 80 سالہ ضعیف سسر اس لیے گھر پر ٹھہر گیا کہ بہو اکیلی تھی۔ ساس نے بتایا کہ پولیس تفتیش کر رہی ہے، شوہر سے بھی پوچھ گچھ کر لی ہے مگر قاتل پکڑا نہیں جا رہا۔ شوہر کے بارے میں رشتہ داروں نے گواہی دی ہے کہ وہ اگلے گاؤں شادی کی تقریب میں موجود تھا، اس لیے قتل اس نے نہیں کیا، یہ قتل اس کے شوہر نے ہی کیا ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا کیونکہ لڑکی کا قتل رات 12 بجے کے قریب ہوا اور اس کا شوہر اگلے گاؤں سے کسی سواری پر 11 بجے گھر آیا۔ اس نے یہ بھیانک جرم کیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا جس کے ساتھ مل کر اس نے گڑھا کھودا اور بیوی کی لاش کو دفن کیا۔ پھر یہ لوگ واپس گاؤں لوٹ گئے جہاں شادی کی تقریب تھی جو صبح کے 4 بجے تک جاری رہی۔ اس شخص نے 5 گھنٹوں میں ساری کارروائی مکمل کر لی اور خود کو تقریب میں بھی موجود ظاہر کیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو نازیہ؟ ساس نے ڈانٹ کر کہا، بھلا اس کا شوہر کیوں اسے قتل کرے گا جبکہ وہ معلمہ کو بہت چاہتا تھا؟ کیا آپ مجھے اس کے شوہر کی تصویر دکھا سکتی ہیں؟ تم ایک غیر مرد کی تصویر دیکھ کر کیا کرو گی؟ پولیس تفتیش کر رہی ہے، قاتل کو ڈھونڈ نکالے گی۔ دن گزر گئے، پولیس قاتل کو تلاش نہ کر سکی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا مجھے تم وہ جگہ دکھا سکتے ہو جہاں یہ واقعہ ہوا ہے؟ وہ تو پولیس نے سیل کر دیا ہے، تمہیں کس طرح دکھا سکتا ہوں؟ ویسے تم دیکھ کر کیا کر لیتی؟ میں نے خواب میں جگہ دیکھی ہے، اسے دیکھ کر یہ بتا سکتی ہوں کہ لڑکی کی لاش کو کہاں دبایا گیا ہے۔ ان کے گھر کے مین گیٹ کے پاس جو چھوٹا کمرہ ہے وہاں لڑکی دفن ہے۔ میرے شوہر نے میری کہی ہوئی باتیں نہ بتائیں مگر پولیس نے معلمہ کے شوہر سے اگلوا لیا کہ بیوی کو اس نے مارا ہے اور اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے چھوٹے کمرے میں گھر کے اندر دفن کر دیا ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے پولیس کو وجہ قتل بھی بتائی کہ اس کی بیوی کے پاس سے ایک خط ملا تھا جس پر نام درج نہ تھا۔ اس نے معلمہ سے استفسار کیا، پہلے تو وہ نہ بولی، پھر کسی طرح پیار محبت سے کام لے کر اس نے اپنی بیوی سے اپنے سارے راز اگلوا لیے کہ وہ شادی سے پہلے کسی سے محبت کرتی تھی مگر والدین نے اسے داماد بنانا قبول نہ کیا تو وہ دل برداشتہ ہو کر دبئی چلا گیا اور ماں باپ نے پھر اس کی شادی وحید سے کر دی۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد وہ دن رات غم و غصے کی آگ میں جھلسنے لگا۔ بالآخر اس نے معلمہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ اس آتش حسد سے جان چھوٹ جائے۔ تبھی یہ واقعہ رونما ہوا۔ میرے خواب کی سبز باتیں سچ ثابت ہوئیں کہ واقعی مجھے سچے خواب آتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد میں بہت خوفزدہ رہنے لگی تھی، رو رو کر ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے ایسے خواب نہ دکھائی دیں۔ میری دعا قبول ہوئی اور پہلے بیٹے کی پیدائش کے بعد مجھے ایسے خواب آنے بند ہو گئے کیونکہ آدھی رات تک جاگتی تھی، پوری رات نہ سو پاتی، کسی بات کا ہوش نہ رہتا تھا، دن بھر کے کاموں سے بے خبر ہو جاتی تھی۔ 1.5 سال بعد بچی نے جنم لیا تو مزید مصروف ہو گئی، سونے کو ترسنے لگی۔ خوابوں کا یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تو مجھے بھی سکون مل گیا۔